بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین, امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. اس ویلاگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے دو وکلاء کی جنگ چھڑ گئی ہوئی ہے. جنگ کافی پرانی جاتی ہے اور میں نے کچھ تفصیلات اکٹھی کی ہیں پارٹی میں سے. پاکستان تحریک انصاف میں جو میرے تھوڑے بہت کنیکشن ہیں, میں نے ان دوستوں سے گزارش کر کے کچھ تفصیلات اکٹھی کی ہیں, میں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں. بیفور اٹ کہ میں اس کی جانب آؤں, شعیب شاہین صاحب اور شیر عبد المروت صاحب کی جنگ اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کیا کیا چل رہا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن کل رات کو جاوید چودھری صاحب کے شو میں شیر عبد المروت صاحب اور ڈاکٹر عفنان صاحب جو ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے شیر عبد المروت صاحب اور مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عفنان صاحب, ان دونوں کی ایک لڑائی بھی ہوئی ہے. مجھے اس کے اندر خیر ایک چیز کہنے کی اجازت دیجیے کہ ڈاکٹر عفنان صاحب کا طریقہ کار غلط اور آگے سے مروت صاحب کا ریئیکشن غلط. پرابلم کیا ہے کہ جناب ڈاکٹر عفنان اکثر بدتمیزی کرتے ہیں اور ایک عمران خان صاحب کے نام کو لے کر ہی وہ بدتمیزی کرتے ہیں. اس میں جماعت کی سیاسی تربیت کا بہت حد تک ہاتھ ہے. میں ویری آنیسٹ وتھ یو گائز, مسلم لیگ نون لوگوں کو کہتی ہے کہ بہت بدتمیز ہے, گالیاں دیتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کو. بینظیر بھٹو کی تصویریں پھینکنے سے سٹارٹ ہو جائیے تو کتے نہلانے انگریزوں کے, اور تب تک کیونکہ ان کی اپوننٹ صرف ایک پیپلز پارٹی تھی, بینظیر بھٹو صاحبہ تھی, تو پھر یہ کسی بھی حد تک ان کے لیڈران تھے وہ جاتے رہے ہیں. یلو کیا وہ پتہ نہیں کیا کیا کس حد تک یہ ساری جو اس جماعت کا جو معاملات تھے وہ کہاں تک جاتے رہے, میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. سو یہ ایک اس جماعت کا وتیرہ ہے مسلم لیگ نون کا کہ یہ اگلے کی ذاتیات پہ حملہ کریں گے, جب اگلا ریئیکٹ کرے گا تو پھر کہیں گے دیکھیں جی یہ تو تشدد پسند ہیں, یہ تو گالیاں دیتے ہیں, یہ تو مارنے اور مرنے پہ آ جاتے ہیں. تو کل شیر عبد المروت صاحب کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا ہوا. ڈاکٹر عفنان صاحب نے بار بار یہودی اور بوٹ چاٹنے والا اور بوٹ پالش کرنے والا کیا کیا کہا عمران خان صاحب کو, اور فائنلی شیر عبد المروت صاحب نے تھپڑ مار دیا. اس کے اوپر مغیث صاحب ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں اسلام آباد سے, انہوں نے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ لکھا. انہوں نے کہا جی کہ پہلے انہوں نے تھپڑ مارا, اس کے بعد جو ڈاکٹر عفنان صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے, انہوں نے ان کو نیچے لٹا کر زیادہ مارا, اور اس کے بعد مروت صاحب کو اسٹوڈیو سے نکال دیا گیا, اور اس طرح کی کاروائی. میں اس کی ڈیٹیل میں کس نے کس کو زیادہ مارا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے ایک چیز سے ضرور لینا دینا ہے کہ آپ کا یہ پرتشدد رویہ دونوں اطراف کا لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں نے دیکھا, اور یہ پاکستان کی ترجمانی نہیں کرتا. یہ پاکستانی سیاست کا ایک چیز ضرور ہے, جس سے پاکستانی سیاست کے ٹیمپریچر کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ ٹیمپریچر بڑھ گیا ہوا ہے, تو ہیٹ کتنی زیادہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کیا جانا چاہیے یا اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. دونوں طرف سے ان رویوں کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. مسلم لیگ نون کو ڈاکٹر عفنان صاحب کو سمجھانا چاہیے, اور مروت صاحب کو سمجھانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یار دس از رانگ, نہیں ہونا چاہیے. اینڈ لیٹس پرے کہ آئندہ سے یہ واقعات دوبارہ کبھی پیش نہ آئیں, ورنہ یہی جاوید چودھری کے شو میں فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی پیپلز پارٹی کے رہنما کو تھپڑی کیا تھا. دس از رانگ. آئی کین ناٹ اپروو آف سچ بیہیویئر اینی وے. آگے چلیے تو کہانی کیا ہے جناب. شیر عبد المروت صاحب اور شعیب شاہین دونوں وکلاء ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو ہراول دستہ ہے اس ٹائم قانونی جو جنگ لڑ رہا ہے, دونوں اس کے مجاہد ہیں, دونوں اس میں لڑ رہے ہیں اس جنگ میں. پرابلم کہاں پر ہے؟ کل رات سے نہیں, یہ کہانی ذرا پیچھے بھی جاتی ہے کہ شیر عبد المروت صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ جناب کور کمیٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس میں کوئی غدار گھس آئے ہیں, انہوں نے انفارمیشن لیک کی ہے, اور ان کی انفارمیشن لیک کرنے سے میری جان کو خطرہ ہے. ہم نے وہ ماضی میں بھی دیکھا. آج میں نے وہ ساری ایپیسوڈز کی انفارمیشن کچھ اکٹھی کی ہے, میں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں. وہ جو ایپیسوڈ تھی جو پہلے شیر عبد المروت صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, اس کے بعد ود ان دا پارٹی لائنز کے اندر کور کمیٹی کے اندر انویسٹیگیشن ہوئی تھی, مجھے بتایا گیا, اور اس میں کچھ ایسا سچ نہیں نکلا تھا, کوئی بھی ذمہ دار نہیں نکلا تھا کہ فلاں بندے کو پکڑ کر ٹانگ دیا جائے. لیکن تب نام نہیں لیا گیا تھا کسی بھی شخص کا شیر عبد المروت صاحب کی جانب سے. اور اس میں ایک اور چیز میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ شیر عبد المروت صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ورکرز بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنے جو اعلامیہ آیا اس کو بھی ذرا غور سے پڑھیے, جو کل ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا تھا اس ٹویٹ سے, جس میں شیر عبد المروت صاحب نے اسٹریٹ اوے نام لیا شعیب شاہین صاحب کا اور ان کو غدار قرار دیا. تو پاکستان تحریک انصاف نے اس میں بھی اس ٹویٹ کو رد کیا, لیکن یہ نہیں کہا کہ جناب شیر عبد المروت صاحب کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی جائے گی. سو بہت سافٹ کارنر ہے, بہت عزت ہے شیر عبد المروت صاحب کی, لیکن ریکارڈ کے لیے جو بیک گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں ان کی درستگی کے لیے آپ کے جو پارٹی کے اندر چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں. جناب والا, سب سے پہلے تو شیر عبد المروت صاحب اور شعیب شاہین صاحب کی کہا جاتا ہے کہ پروفیشنل رفٹ ہے جو وکلا برادری, کسی بھی جرنلسٹ کی رفٹ ہوتی ہے. مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ناپسند کرتے ہوں گے, کتنے جو پسند کرتے ہوں. تو اسی طرح وکلا کی کمیونٹیز کے اندر بھی یہ اپوزٹ ایک دوسرے کی الیکشن لڑتے ہیں وکلا, ان کی آپس میں بہت تگڑی گروپنگ ہوتی ہے.
سو یہ وکلا کی رفٹ میں شعیب شاہین صاحب اور شیر عبد المروت صاحب کی رفٹ پرانی چلی آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف میں آنے سے پہلے کی چلی آ رہی ہے۔ باقی ان تمام وکلا کی ٹیم کو حامد خان صاحب اور کچھ اور سینئر وکلا جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ یہ تمام وکلا جو ہیں ان میں کوئی بھی اپنے سر منہ والا نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں، نہیں بھائی، پاکستان تحریک انصاف نے ایک میکنزم ڈیولپ کیا ہوا ہے جس میں حامد خان صاحب ہیں اور کچھ اور سینئر وکلا ہیں جو اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، جو قانونی کارروائی اور قانونی معاملات سارے دیکھ رہے ہیں۔ مزید مجھے بتایا گیا کہ 180 سے زیادہ مقدمات ہیں بھائی، ان میں دفعات ایسی لگی ہوئی ہیں، سول کیا، فوجداری کیا، ہر قسم کی تو غداری کیا، ہر قسم کی تو دفعات لگی ہوئی ہیں۔ اب ان کے لیے ان کو ملٹیپل ہیڈز کو انگیج کرنا تھا، ملٹیپل وکلا کو انگیج کرنا تھا، لہٰذا ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں پر آ جائیے تو ایک وجہ کہ جو شیر عبد المروت صاحب ہیں وہ تھوڑا زیادہ فیوریس ہیں، اس کی ایک ممکنات میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پرسوں ایک دن پہلے پاکستان تحریک انصاف نے شعیب شاہین کو نوٹیفائی کیا ہے کہ یہ قانونی اور سیاسی معاملات پہ پارٹی کی ترجمانی کر سکیں۔ سو ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ جو شیر عبد المروت صاحب ہیں ان کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا، شعیب شاہین صاحب کو نوٹیفائی کیا گیا۔ پروفیشنل رفٹ پہلے کی تھی، پروفیشنل معاملات پہلے کے چلے آ رہے تھے، شعیب شاہین صاحب کو یہاں پر ذرا فوقیت دے دی گئی پارٹی کی جانب سے، اور اس کے بعد ان کا ریئیکشن کھل کر سامنے آیا۔ بٹ مجھے کیٹیگوریکلی بار بار ایک چیز بتائی گئی ہے کہ دونوں جو وکلا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قابل وکلا ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ان دونوں شخصیات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ شیر عبد المروت صاحب کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے کہ ان کی کتنی عزت ہے پارٹی میں، یا پارٹی ان کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی قانونی ٹیم کے ایک رکن کو، ایک فرد کو نام لے کے غدار کہہ دیا، لیکن پارٹی نے پھر بھی تادیبی کارروائی کا نہیں کہا ان کے بارے میں، کیونکہ حالات و واقعات اب نارمل ہیں کہ نارمل چیزیں نہیں چل رہی اس ٹائم پہ اس ملک کے اندر۔ سو لہٰذا ان کو اب نارملی ہی ہینڈل کیا جائے گا۔ ڈائریکٹلی ہوتا تو یہ کہ اگر اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی تو ڈائریکٹلی آپ کارروائی کا کہتے کہ جی قانونی ایکشن ہوگا اور اس کے اوپر انکوائری ہوگی، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ پارٹی کے اندر ہاں ایک ضرور ہے کہ کور کمیٹی کے کچھ لوگ جن سے میں نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، ان کو ایک شکوہ ضرور ہے شیر عبد المروت صاحب سے کہ اگر آپ کو جو بھی کوئی ایشو تھا آپ کور کمیٹی کے سامنے رکھتے، آپ کور کمیٹی تک آپ کی ایکسیس ہے، آپ عمران خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں، آپ عمران خان صاحب کے سامنے رکھتے، آپ کو یوں پبلکلی نہیں آنا چاہیے تھا، یوں قانونی کارروائی اور پارٹی کا مذاق بنا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے جو اس ٹائم پہ بہت ٹف ٹائمز کے اندر خان صاحب کے لیے لڑ رہی ہے عدالتوں کے اندر، ان کا یوں مذاق اڑایا گیا ہے۔ اینڈ میں ایک اور پوائنٹ جو مروت صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا جس میں میں نے وہ بھی اس کے اوپر بھی پوچھنا چاہا کہ کیا فواد چودھری صاحب نے انڈکٹ کیا تھا، فواد چودھری صاحب نے پارٹی جوائن کروائی تھی شعیب شاہین صاحب کو، تو اس کے اوپر مجھے جواب ملا گیا کہ ایک تو فواد چودھری صاحب نے جوائن نہیں کروائی تھی شعیب شاہین صاحب کو پی ٹی آئی، اور سیکنڈلی اگر اسی چیز کو آپ آگے لے کر چلنا چاہیں تو جناب پھر آپ ایسے کر لیجئے کہ فواد چودھری صاحب نے جتنے لوگوں کو پارٹی جوائن کی تھی ان تمام صاحبان کو جنہوں نے پارٹی جوائن کی فواد چودھری صاحب کے ریفرنس ہے، ان تمام کو پارٹی سے نکال دیجیے، اور وہ نمبر بہت بڑا ہے پنجاب کے اندر اسپیشلی، وہ نمبر بہت بڑا ہے جنہوں نے فواد چودھری صاحب کی وساطت سے یا ان کے راستے سے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی۔ بہرحال فردر اس کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک آدھے دن کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی شیر عبد المروت صاحب کی، مجھے بتایا گیا یہ، اور خود بھی انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی یہ بتایا ہوا، لیکن مجھے یہ کنفرم بھی کیا گیا، اور وہ تمام گزارشات جو ہیں وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے پھر اس کے آگے فردر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی یا باقی جو وکلا ہیں وہ تو سر تسلیم ہم کریں گے، کیونکہ جو پارٹی چیئرمین کہے گا تو پارٹی کو فیصلہ اوبیسلی ماننا پڑے گا۔ تو اس میں آ کر یہ ساری انفارمیشن تھی کہ بیک اینڈ پہ کیا چل رہا تھا۔ پھر میں نے آخری سوال یہ کہ یار کسی بندے کو کور کمیٹی میں سے شعیب شاہین صاحب کے اوپر کوئی ڈاؤٹ، تو مجھے نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یار کور کمیٹی میں سے جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کسی بندے کو شعیب شاہین صاحب سے کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی بھی شبہ نہیں ہے ان کے اوپر کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے لوائل نہیں ہے اور کل کو یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں کسی بندے کو کوئی شبہ نہیں ہے ایسا، یہی وجہ ہے کہ شعیب شاہین صاحب کا نام لیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہمیں ٹویٹ کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کو، ٹویٹ کر کے اپنی جو ساری گزارشات تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے سامنے رکھنی پڑی۔ اگلا سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ورکر یا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ شیر عبد المروت صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز پارٹیز اختیار کرتی ہیں، ایک ایگریسو بندہ ہوتا ہے، ایک سوبر بندہ ہوتا ہے، ایک بہت سٹل بندہ ہوتا ہے، سو ہر اسٹریٹجی ہے وہ پارٹی کو اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے سرکمسٹانسز کے لحاظ سے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے مروت صاحب بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے ہمارے لیے شعیب شاہین صاحب ضروری ہیں، اور یہ ساری کہانی تھی جو بیک اینڈ پہ چل رہی تھی، تو میں نے کہا وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ بہرحال میں پھر اینڈ میں یہی کروں گا گزارش کہ جو ٹی وی کے اوپر لڑائیاں اور آ کر یہ ہاتھا پائی ہے، یہ کوئی اچھا پیغام نہیں دیتے، دو آئی ڈو کنڈیم وٹ
ڈاکٹر افنان صاحب سیز آئی ڈو کنڈیم دیٹ، لیکن اس کے بعد بھی یہ ہاتھا پائی اور تشدد جو ہے میرے جیسا بندہ تو کم از کم آئی کین ناٹ اپروو آف دس کہ ہم کیا کلچر اپنا سیاسی اور کیا پیغام دے رہے ہیں انٹرنیشنلی، میں کم از کم اس کے اوپر آئی کین ناٹ بی پارٹ، آئی کین ناٹ اپروو آف دیٹ. اینی ویز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.